الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کیا جائے گا۔ افغانستان کے علاقے غزنی میں ایک سادات کرام کا گھرانہ اپنی نیکی اور شرافت، تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اسی نیک گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا سن 400 ہجری میں، جسے دنیا آج داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے والد عثمان بن علی بڑے پرہیزگار شخص تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ بہت بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ آپ کے ماموں اپنی نیکی کی وجہ سے پورے علاقے میں تاج الاولیاء کے معزز لقب سے مشہور تھے۔ غرض کے داتا گنج بخش کی تربیت ایک بہت بڑے نیک گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا نام علی، آپ کی کنیت ابو الحسن، آپ کا لقب داتا گنج بخش ہے۔ یہ لقب آپ کے وصال کے کافی عرصے کے بعد آپ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا تھا۔ ایک اللہ کے ولی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے مقبول ہو گئے کہ آج اکثر لوگ آپ کے اصل نام سے واقف نہیں، بلکہ آپ کو داتا گنج بخش کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ سوانح نگاروں نے آپ کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے: حضرت علی حجویری بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن شجاع بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر بن زید بن حضرت امام حسن بن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزنی کے دو محلے تھے، ایک کا نام حجویر، دوسرے کا نام جلاب تھا۔ آپ کی زندگی کا کچھ حصہ حجویر میں گزرا اور کچھ حصہ جلاب میں گزرا، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ حجویری اور جلابی نسبتیں مذکور ہیں۔ آپ کو بچپن ہی سے علم دین کا بڑا شوق تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، پھر مزید علم دین کے حصول کے لیے علاقائی مدرسے کا رخ کیا۔ جب علاقائی علوم مکمل کر چکے تو مزید علم دین کے لیے گھر کو چھوڑا اور سفر اختیار کرتے ہوئے شام، عراق، بغداد، مدائن، فارس، کوہستان، آذربائیجان، تبرستان، خوزستان، خراساں وغیرہ پہنچے اور وہاں کے علماء فضلہ سے اکتساب علم کیا۔ لیکن پھر بھی علم کی پیاس بجھی نہیں۔ آپ نے صرف خراساں کے علاقے میں 300 علماء مشائخ سے فیض حاصل کیا۔ آپ کے بے شمار استادوں میں سے شیخ احمد بن محمد الاشکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ ابو القاسم علی گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیادہ مشہور ہیں۔ غرض کے داتا گنج بخش نے جوانی کے ابتدائی دور ہی میں تمام ظاہری علوم کی تکمیل کر لی۔ جب آپ تمام ظاہری علوم کی تکمیل کر چکے تو پھر باطن کی اصلاح اور باطنی علم کے حصول کے لیے تلاش مرشد کے لیے کافی عرصے تر سرگرداں رہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کو آپ کی طلب صادق پر رحم آیا اور اس نے آپ کا رابطہ جنیدیہ سلسلے کے بزرگ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کرا دیا، جنہوں نے آپ کو مرید کر کے خصوصی توجہ فرمائی۔ پیر و مرشد کی صحبت، نگاہ فیض اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مجاہدات کے طفیل جلد آپ کی باطن کی بھی اصلاح ہو گئی اور آپ نے باطنی علوم کی بھی تکمیل کر لی۔ پھر پیر و مرشد نے آپ کو خلافت و اجازت دے کر خلق خدا کو فیض پہنچانے کا حکم فرمایا۔ سوانح نگاروں نے آپ کا سلسلہ طریقت کچھ اس طرح بیان کیا ہے: حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شیخ ابو الفضل بن حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شیخ کا نام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مرید تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ وہ مرید تھے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ ان کی بیعت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تھی۔ وہ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے، جو کہ حبیب اجمی کے مرید و خلیفہ تھے۔ وہ خلیفہ تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جو کہ فیض یافتہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضرت علی
رضی اللہ تعالی عنہ کو فیض حاصل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اس طرح حضرت داتا گنج بخش کا سلسلہ نسب اور سلسلہ طریقت دونوں پیچھے جا کر حضرت علیہ والسلام سے مل جاتے ہیں۔ آپ شریعت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ نے شادی بھی کی جو کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ختم ہو گئی، پھر جب تک آپ زندہ رہے آپ نے دوسری شادی نہ کی اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ پھر جب آپ کے پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا تو 432 ہجری کو آپ نے اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہا اور تبلیغ دین اور لوگوں کی اصلاح کے لیے سفر کرتے ہوئے بت قدہ ہند میں پہنچے اور سرزمین لاہور میں قیام کیا اور رات دن خلق خدا کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ جس زمانے میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور کی فصیلوں پر اسلام کے دیے روشن کرنا شروع کیے تو اس وقت یہاں مسلمانوں کو استحکام حاصل ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ ہر طرف مندر تھے، ہندو مذہب اور ان کے پنڈتوں کا دور دورہ تھا۔ آپ نے اپنی بے داغ شخصیت، پر نور چہرے، کرامات، حسن اخلاق، عبادت و ریاضت اور دل میں اتر جانے والے مواعظ حسنہ سے لوگوں کو کفر و ضلالت کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ ایک ایسے ظاہری بے وسائل بزرگ تھے کہ جس کے پاس نہ تو کوئی خزانہ تھا، نہ ہی کوئی لشکر تھا، نہ ہی کوئی دنیاوی وسائل تھے اور نہ ہی جاہ و حشمت تھی۔ بس مسلح پر بیٹھے اپنے معبود برحق کی یاد میں ہمہ تن اور ہمہ وقت مصروف ہیں۔ اللہ عز و جل کے انوار و تجلیات کے نزول کی باعث اللہ نے آپ کو وہ عظیم شان عطا فرمائی کہ جو بھی ایک مرتبہ آپ کی صحبت اختیار کرتا وہ اپنے آبائی مذہب کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیتا۔ غزنی حکمرانوں نے ہندوستان کے شہر فتح کیے، قلعے فتح کیے، شاہی محلات پر اسلام کے جھنڈے لہرائے، مندروں کو تاراج کیا، لیکن علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بے وسائل غریب الدیار شخص نے دلوں کو فتح کیا، تعصب و ہٹ دھرمی کے قلعوں کو فتح کیا اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی ایک ایسی شمع جلائی کہ آج صدیاں گزر گئیں مگر وہ شمع بجھی نہیں، بلکہ اس کی روشنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آج جو لاہور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداؤں سے گونج رہا ہے، یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کا کرشمہ ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اصلاح امت کے لیے متعدد کتب بھی لکھی، مگر افسوس کہ کشف المحجوب کے علاوہ آپ کی ساری کتب لوگوں نے چوری کر کے اپنے نام سے شائع کر دیں۔ آپ کی لکھی ہوئی کشف المحجوب آج بھی عمدہ کتابت و طباعت کے ساتھ پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اس کتاب پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب تزکیہ نفس اور اصلاح معاشرہ پر مشتمل تصوف کی بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے کہ جس کا کوئی پیر و مرشد نہ ہو مرشد و رہنما قرار دیا ہے۔ اس سے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر آخری کار مخدوم الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دین اسلام کی بے حد خدمت کر کے اسی مہینے یعنی 19 صفر المظفر 465 ہجری کو وصال فرما جاتے ہیں۔ لاہور ہی کی سرزمین پر آپ کو سپرد خاک کیا جاتا ہے، جہاں آج بھی 1000 برس گزرنے کے باوجود آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ دن ہو یا رات، گرمی ہو یا سردی یا بارش، آپ کے مزار پر طالبان حق کا مجمع لگا رہتا ہے۔ ہر دور کے بڑے بڑے اولیاء اور اپنے وقت کے بڑے بڑے حکمران
اس بوریا نشیں بزرگ کے در پر حاضری دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ ہر سال سفر المظفر کے مہینے میں آپ کا عرس بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔